السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرت عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ الانفطار کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مقدسہ مکی صورت ہے اور اس میں 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کی ہمیں سمجھ، ان کا شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز آیت مقدسہ نمبر 1 تا 8 گفتگو کریں گے۔ پچھلی سورہ مقدسہ سورۃ التکویر میں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کے منظرنامے سے، قیامت کے عنوان سے، جو ایک بین الاقوامی بڑا انقلاب ہے اور اس کے بعد یہ کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، اس عنوان سے ہماری تربیت کی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کی یہ تمام ارشادات اور دلائل سن کر، پڑھ کر، آپ ماشاءاللہ درس بھی سن رہے ہیں۔ ہم صرف سن کر آگے گزر جائیں یہ کافی نہیں ہے، یہ غور و فکر کے لیے ہے۔ کوئی بھی تعلیم جب معاشرے میں دی جاتی ہے تو اس کے اہداف ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی یہ سچی تعلیم یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ رب العزت کی رہنمائی اور اس کے ارشادات ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی معاشرہ قائم نہ ہو، سماج قائم نہ ہو، کوئی سیاسی اور معاشی مینجمنٹ نہ ہو، کوئی خاندانی، عائلی، فیملی، انفرادی، اجتماعی سسٹم کی تشکیل نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اور یہ سب کچھ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ ہم غور کریں اور اللہ رب العزت کی رہنمائی کے بارے میں یہ سمجھیں کہ دنیا اللہ نے بنائی، کائنات کی تشکیل اللہ نے کی، آسمان، زمین اور جو کچھ اس میں ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس کا مقصد انسانیت کی ترقی ہے، انسانی عقل و شعور کی ترقی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی کائنات کی ترقی ہے۔ کائنات میں عدل قائم ہوگا، جس طرح اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا اور عدل پر قائم کیا۔ اسی طرح انسانی سوسائٹیوں میں عدل آئے گا، مساوات آئے گی، انسانی ہمدردی آئے گی، اخوت آئے گی۔ تو ایک پہلا یونٹ جو میاں بیوی کا ہے، وہاں سے شروع ہو کر پورا خاندانی نظام، پھر شہری زندگی، قومی زندگی، بین الاقوامی زندگی، سب جب عدل پر قائم ہوں گے تو اس میں ارتقاء ہوگا، اور اگر ظلم ہوگا تو ترقی رک جائے گی۔ اور قیامت آئے گی اس وقت جب
انسانوں میں ظلم عام ہو جائے گا، اب عدل کی طرف نہیں آ سکیں گے۔ اللہ رب العزت کا جو ہدف ہے عدل قائم کرنا، انسانیت کو ترقی دینا، کائنات کو ترقی دینا، جب اس میں اضمحلال آ جائے گا، رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی اور انتہا ہو جائے گی، تو پھر بڑا انقلاب آئے گا۔ انقلاب کیوں آتا ہے سوسائٹی میں؟ انقلاب سوسائٹی میں جو ترتیب و تشکیل چل رہی ہوتی ہے اس کی تبدیلی کے لیے آتا ہے۔ ظلم کا نظام ہے تو انقلاب آئے گا، عدل کا نظام قائم ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ رب العزت مسلسل سمجھا رہے کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، آپ کی زندگی کا ہدف کیا ہے۔ اب یہ سب کچھ غور و فکر کے لیے۔ آج کی آیات میں بھی اللہ رب العزت یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ سنو، جب قیامت آئے گی، اذا السماء انفطرت، تو کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ جائے گا۔ پیچھے بھی ہم نے سورہ مقدسہ میں یہ تفصیلاً پڑھ لیا ہے کہ آسمان کے ساتھ کیا ہوگا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب تارے جو ہیں وہ جھڑ پڑیں گے، ستاروں کا نظام، نجوم کا نظام بھی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا ابل پڑیں گے، ابل نکلیں گے۔ جو دریا ہے، سمندر کا پانی زمین پر ایسے زور کرے گا کہ میٹھا کھارا سارا پانی جمع ہو جائے گا۔ اور پچھلی سورہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جو دریا جو ہے وہ جھونکے جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں جو ہیں وہ زیر و زبر کر دی جائیں گی، یعنی قبریں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اور زمین کی تہ میں جو کچھ بھی ہے وہ باہر آ جائے گا، مردے قبروں سے نکالے جائیں گے۔ یہ سارا کچھ اللہ رب العزت ارشاد فرما کے پھر وہی کہتے ہیں عالمت نفس ما قدمت وأخرت۔ اگر آپ نے پچھلی سورہ مقدسہ کا درس توجہ سے سنا ہے تو وہاں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا عالمت نفس ما احضرت، اس دن جان لے گا ہر شخص جو وہ اس نے پیش کیا ہے، جو لے کر آیا ہے، اس کا اعمال نامہ کھول دیا جائے گا۔ یہاں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں عالمت نفس، جان لے گا ہر شخص ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا ہے، وأخرت، اور پیچھے چھوڑا ہے۔ آگے بھیجا یعنی کیا اعمال کیے جس کی بنیاد پر اس کی ترقی ہونی ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کی ترقی یا دنیا میں ہر آنے والے لمحے کی ترقی کی بنیاد پچھلا دور ہوتا ہے۔ اخرت، اس نے جو پیچھا چھوڑا۔ اگر ہم چاہتے ہیں مستقبل بہتر ہو تو آج حال بہتر کرنا پڑے گا، ماضی پر غور و فکر کرنا پڑے گا۔ یہ ماضی، حال، مستقبل تینوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی غور کیا اس پر کہ مستقبل کی فکر کریں؟ کوئی چھوٹا سا کاروبار میرے عزیزو آپ کرتے ہیں تو وہاں آپ غور کرتے ہیں میرا کل آنے والا دن بہتر ہونا چاہیے، کاروبار ترقی کرنا چاہیے۔ تو وہ ترقی کیسے ہوگی؟ آج حال آپ کا ترقی کرے گا، اور اگر ماضی میں کوئی غلطیاں کی ہیں تو ان کو آج درست کر لو گے تو کل آنے والا بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرما دیا کہ دونوں چیزوں پہ غور کیجئے۔ آپ نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، یعنی بنیاد کیا تھی، اور آگے کیا بھیجا ہے، ارتقائی سفر میں آپ نے کیا چھوڑا ہے۔ یہ غور و فکر کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اگلی آیت پر غور و فکر کی مزید دعوت دیتے ہیں یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک،
کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے، بہکا دیا ہے؟ بربک الکریم، جو تیرا رب ہے، کریم ہے، عظمتوں والا ہے، شان و شوکت والا ہے، اس رب کے حوالے سے تو بہک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے؟ حالانکہ تو غور کر ذرا، سوچو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے خالقہ کا، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھ کو ٹھیک کیا، فعدلک، تجھ کو برابر کر دیا۔ پیچھے بھی یہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی انسانی جو تخلیق ہے اور دیگر حیوانات کی تخلیق بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ ایک شخص کی جو پیدائش ہے، تخلیق ہے، وہ کیسے ہوتی ہے؟ من نطفہ، ایک بوند سے، پھر اللہ رب العزت پوری ترتیب ہے اس کی کہ اس کا ایک جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر ایک گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس پر ہڈیاں وغیرہ سارا کچھ چڑھایا جاتا ہے، ہڈیاں بنا کر اللہ رب العزت اس پر گوشت چڑھاتے ہیں، ترتیب سے ہر چیز کو پیارا کرتے تھے۔ فعدل کا برابر کر دیا، یعنی اس کو خوبصورت بنا دیا، ہر جوڑ، ہر بند اتنے پیارے انداز میں تشکیل دیا ہے کہ یہی انسان جب بڑا ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے میرے جیسے ہے ہی کوئی نہیں۔ فی ای صورت، جس صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما شاء، اس نے چاہا، رکبک، تجھے جوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے جو صورت بنائی کتنی خوبصورت ہے یہ۔ تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو خوبصورت بنا دیا، اور یہ خوبصورتی یہ انسان خود سمجھ سکتا ہے۔ آج جتنی مخلوقات بھی سوسائٹی میں موجود ہیں، ان تمام مخلوق میں اگر خوبصورت ہے تو وہ انسان ہے۔ میرے عزیزو، اگر اللہ رب العزت ہمیں کوئی جانور بنا دیتے، گدھا بنا دیتے، گھوڑا بنا دیتے، کیا کرتے ہم؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کی یہ نعمت ہے کہ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، تو ہم غور نہیں کرتے اس پر۔ اب کیا یہ سوچ لینا کہ ہم اشرف ہیں، ہم خوبصورت ہیں، یہ کافی ہے؟ نہیں، تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، تمہیں اللہ نے اعلیٰ دماغ دیا ہے، یہ نور ہے اللہ کا۔ تمہیں اللہ رب العزت نے دل دیا ہے فیصلہ کرنے والے، ارادہ دے دیا۔ آپ کو اللہ نے ارادے سے نوازا ہے، آپ اچھا عمل کرو، اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا، برا عمل کرو، اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا۔ اعلیٰ سوچ اور فکر اپنے دل میں اور ذہن میں پیدا کرو، اللہ نے ہمیں اجازت دی اور اختیار دے دیا۔ غلط سوچ پیدا کر کے غلط ہم عمل کریں، یہ بھی اللہ رب العزت نے ارادہ دے دیا۔ ہم ارادوں کے مالک ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں کھلا چھوڑ دیا ہے، اس لیے سب غور و فکر کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔